السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم ایک ایسے گناہ کے بارے میں بات کریں گے جو آج بھی لوگ اکثر کرتے ہیں، شرک۔ انسان شرک کو جب تک نہیں سمجھ سکتا جب تک وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس کی صفت اور توحید کو نہ جان لے، اور آج ہم اسی کے بارے میں جانیں گے۔ ایمان کے سب سے پہلا حصہ ہی توحید ہے۔ اگر ایمان لائے ہو لیکن اس میں توحید ہی نہ ہو تو وہ مشرکین ہیں اور جن کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ توحید کیا ہے؟ توحید لا الہ الا اللہ صرف زبان سے کہہ دینے کا نام نہیں۔ توحید کا مطلب ہے کہ اللہ کے ایک ہونے کا یقین ہونا، اور اس بات کا یقین ہونا کہ اللہ ہی تمام جہانوں کا خالق، مالک، رازق ہے، اور تمام قسم کی عبادت صرف اللہ کے لیے ہے۔ توحید کا اصلی مطلب یہ ہوتا ہے۔ عقیدہ توحید اسلام کی سب سے بڑی بنیاد ہے۔ اگر کسی کے توحید میں ذرا سی بھی خلل آ گئی تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے سارے اعمال برباد کر دے گا۔ شرک نیک اعمال کو آگ کی طرح جلاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اگر یہ لوگ شرک کرتے تو ضائع ہو جاتا جو کچھ انہوں نے کیا تھا۔ یہ سورہ الانعام کی آیت ہے۔ شرک کی سب سے بنیادی وجہ کہ کسی کی محبت میں گم ہو جانا، مطلب کسی کی محبت میں حد سے بڑھنا۔ حد سے بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس انسان میں اٹک کر رہ جاتا ہے اور اللہ کے احکام کو بھول جاتا ہے، اللہ کی حدود کو پامال کرنے لگتا ہے، اور اس انسان کی محبت اللہ کی محبت سے بڑھ جاتی ہے۔ قوم نوح کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ ان کے بڑے بڑے بت یاد، شوا، ان کو وہ پوجتے تھے، اور یہ ان کی قوم کے بزرگان دین کے نیک لوگوں کے بت تھے۔ ان کے یہاں جب کوئی شخص بہت نیک ہوتا اور اپنی نیکی میں بہت مشہور ہو جاتا تو لوگ اس کی بات کو اللہ کی بات کے برابر یا اس سے بھی بڑھ کر قرار دینے لگتے، اور جب وہ فوت ہو جاتا تو اس کے بت بنا کر اسے پوجنے لگتے اور کہتے کہ انہوں نے ہم کو خدا سے ملایا ہے، لہٰذا ہمارا خدا یہی ہے۔ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرو حالانکہ اس نے تجھ کو پیدا کیا۔ شرک اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بخشتا اس کو جو اس کا شریک کرے کسی کو، اور بخشتا ہے اس کو جس کی وہ چاہے، اور جس نے شریک ٹھہرایا اللہ کا وہ گمراہی میں بہت دور نکل گیا۔ حالانکہ شرک سے متعلق اور بھی بہت سی آیتیں اس صورت کے پیچھے گزر چکی ہیں، لیکن یہ آیت بہت ہی اہم ہے جس میں شرک کرنے والے کی معافی کی کوئی امید نہیں۔ شرک کا اصلی مطلب کسی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذات میں شریک کرنا، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی بھی مخلوق کو عبادت، محبت، عزت، عظمت، خالق، مالک یا کسی بھی صفت میں اللہ تعالیٰ کے برابر سمجھنا شرک ہے۔ لہٰذا آپ اس گناہ سے بچنے کی کوشش کیجیے اور اپنے آس پاس کے لوگوں کو دیکھیے کہ کیا وہ بھی اس گناہ میں مبتلا تو نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ شرک کی کوئی معافی نہیں۔